إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ تمام تعریف و توصیف اللہ عز و جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہم کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام کوئی معمہ یا پہیلی نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے جس طرح سے چاہے اس میں اپنی عقلی گھوڑا دوڑائے، بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے ہر گوشے میں اصول و قوانین موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حج و عمرہ، جو ایک وسیع اور کشادہ عنوان ہے جس کو ایک ہی مجلس میں بیان کرنا محال ہے۔ اس لیے میں اس کو انشاءاللہ قسط در قسط بیان کروں گا، جس میں پہلا حصہ حج و عمرہ کے لغوی و اصطلاحی معنی اور بعض احکام بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین کرام، حج کے لغوی معنی قصد کرنا اور لغت کے امام خلیل نے کہا ہے کہ اس کے معنی محترم مقام کی طرف بکثرت قصد کرنا ہے، اور اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں مسجد حرام کی طرف مخصوص اعمال سے قصد کرنا، اور یہ بالاتفاق اسلام کا 5واں رکن ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کی فرضیت سن 6 ہجری میں ہوئی، بعض نے 9 یا 10 ہجری کہا ہے۔ زاد المعاد میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا رجحان اسی کی طرف ہے۔ عمرہ لغت میں عمرہ کے معنی زیارت کے ہیں، اور بعض نے اس کے معنی قصد اور ارادے کے کیے ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد احرام، طواف، سعی، صفا و مروہ، سر منڈوانا یا بال کٹوانا ہے۔ اسے عمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہی اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، الحج المبرور سے مراد حج ہے وہ حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد حج کرنے والے کی دینی و اخلاقی حیثیت پہلے سے بہتر ہو جائے، اور بعض نے اس کے معنی حج مقبول کیے ہیں، اور یہ سب اقوال باہم قریب ہیں۔ حاضرین، جیسا کہ حج اور عمرہ کی فرضیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ والحج والعمرۃ، رواہ احمد وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں، علیہن جہاد لا قتال فیہ، ہاں ان پر جہاد یعنی عورتوں پر جہاد فرض ہے، لیکن عورتیں ساتھ میں قتال نہیں کریں گی۔ والحج والعمرۃ، اور اسی طرح حج اور عمرہ بھی فرض ہیں، حج اور عمرہ بھی فرض ہے۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور اس کی اصل بخاری میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، حج و عمرہ پر جہاد کا اطلاق مجازاً ہے، کیونکہ ان میں بھی جہاد کی طرح مشقت و تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ اسی طرح حج اور عمرہ کے وجوب پر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں حج تو واجب ہے ہی، حج تو تمام ائمہ کے اور علماء کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اللہ کے لیے ہے اس شخص پر، ان لوگوں پر جو اس کی طرف خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب رہی بات عمرہ کا، تو عمرہ کے تعلق سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ حضرت عائشہ کا جو سوال تھا کہ کیا جہاد فرض ہے، یعنی فرض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے معاً بعد حج اور عمرہ کا بھی اس میں تذکرہ فرما دیا اور وضاحت کر دی کہ حج اور عمرہ بھی فرض ہے۔ مگر راجح قول یہی ہے کہ یہ واجب ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، ابن عباس، امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے اقوال سے ثابت ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔